السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آج پھر آپ کی خدمت میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند، جس نے اپنے باپ کی بہادری کو دیکھتے ہوئے باپ کی مدح سرائی فرمائی تھی اور میدان کے اندر اپنے باپ کے کارہائے نمایاں پر فخر و انبساط کا اظہار کیا تھا، اور جواب میں باپ نے کہا تھا، بیٹا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار کا عظیم الشان واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سامعین گرامی القدر، جب سیدنا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور یزید تخت خلافت پر متمکن ہوا، تو اس صورتحال کے اندر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے کھلے اور واشگاف الفاظ میں یزید کی بیعت سے انکار کا اعلان کر دیا۔ اب یہ خبریں جب دمشق کے اندر یزید کے پاس پہنچی تو اس نے ایک لشکر جرار مکہ اور مدینہ پر چڑھائی کے لیے بھیج دیا، اور انہیں بطور خاص یہ ہدایت کی کہ عبداللہ ابن زبیر کے گلے میں توق ڈال کر میرے دربار کے اندر پیش کیا جائے۔ اب جب یہ صورتحال اہل مکہ کے سامنے پہنچی تو انہوں نے سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہم اس کی کوئی ایسی ترکیب نکالتے ہیں، ہم چاندی کا ایک خوبصورت توق بنواتے ہیں، آپ کے گلے میں ڈال دیتے ہیں، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیں گے اور یوں آپ کو دمشق بھیج دیتے ہیں، وہاں پہنچ کر آپ کی اور یزید کی صلح و صفائی ہو جائے گی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے زیادہ نامناسب بھی نہیں ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں ایک بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ تب ممکن ہوگا جب میری ڈاڑھ کے نیچے آنے والا پتھر نرم ہو جائے، یعنی میں آپ کی اس رائے کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ فرمایا ہم جسے حق سمجھتے ہیں پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، اور آنے والی باد مخالف کو ہم نے ہمیشہ چہرے پر اور سینے پر سہا ہے۔ ہماری تلواروں سے کبھی
ایسی صورت پیش نہیں آئی کہ وہ ہاتھ میں بھی ہوں اور خون ہماری ایڑی پر لگے. یعنی تلوار جب تک ہمارے ہاتھ میں رہتی ہے تو ہمارے جسم سے جب بھی خون نکلتا ہے وہ ہمیشہ پاؤں پہ گرتا ہے، وہ سینے سے گرتا ہے، وہ چہرے سے گرتا ہے، وہ سامنے سے گرتا ہے، پشت سے کبھی نہیں گرا. جب ایسی صورتحال پیش آئی تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مکہ سے اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کی درخواست کی. اعلان فرمایا. اب یزید کا یہ لشکر جب مدینے کے اندر پہنچا تو مدینے سے تمام صحابہ کرام علیہ رضوان نکل گئے تھے. انہوں نے مدینۃ الرسول کی بے حد بے حرمتی کی، اہل مدینہ کو قتل کیا، انہیں ذلیل و رسوا کیا. تو یزید نے اپنے اس کمانڈر کو پھر مدینے کے اندر پیغام بھیجا کہ مدینہ سے فارغ ہو جانے کے بعد تم نے مکہ کا رخ کرنا ہے اور اہل مکہ کو تلوار کے زور پر سرنگوں کرنا ہے، انہیں قتل کرنا ہے. بالخصوص حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ اس کے متعلق جو میں نے کہا ہے وہ ہر صورت میں میری اس خواہش کو پورا کرنا ہے. چنانچہ مدینے سے فارغ ہو کر جب یزید کا یہ کمانڈر مکہ کی طرف عازم سفر ہوا تو راستے کے اندر فوت ہو گیا. اس نے لشکر کے اندر اپنا ایک نائب مقرر کر دیا اور اسے یہ حکم دیا کہ مکہ والوں کی مکاریوں اور چالاکیوں سے بچ کے رہنا. مکہ کے اندر داخل ہونے کے بعد انہیں سرنگوں کرنے کے بعد قتل کرنا. ابھی یہ مکہ کے اندر پہنچا تھا اور ابتدائی جھڑپیں شروع ہوئی تھی. کہ یزید انتقال کر گیا. مورخین نے لکھا ہے کہ اس کا یہ دوسرا تو حسین بن نمیر کندی کے بھاگ جانے کے بعد پھر بعد میں جب مروان بن حکم نے خلافت کا اعلان کیا اور اہل دمشق نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی اور پھر اس کی وفات کے بعد جب عبد الملک نے اپنی خلافت کا اعلان کیا ہے اور اہل دمشق نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، تو خلافت کا اعلان کرنے کے بعد اور بیعت کے بعد اس نے مسجد کے اندر ایک خطبہ دیا ہے. اس خطبے کے اندر اس نے اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ میں اہل مکہ کو سرنگوں کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے میں مہم جوئی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. اب اس مہم جوئی کے لیے اسے جس کمانڈر کا انتخاب کرنا تھا تو اس کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے جو بندہ کھڑا ہوا ہے اس کا نام تاریخ میں حجاج بن یوسف. تو پہلی مرتبہ جب یہ کھڑا ہوا تو عبد الملک نے بٹھا دیا. پھر دوسری مرتبہ پھر اس نے جب اپنے مصاحبین میں کسی رائے کا اظہار کیا اسی خطبے کے دوران تو پھر حجاج بن یوسف کھڑا ہوا اور اس نے پھر بٹھا دیا. تیسری مرتبہ جب پھر اس نے یہی اعلان کیا ہے تو تیسری مرتبہ بھی حجاج بن یوسف ہی کھڑا ہوا. اب جب تیسری مرتبہ حجاج بن یوسف کھڑا ہوا تو اس مرتبہ اس نے ایک اپنے خواب کا اظہار کیا ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں نے عبداللہ ابن زبیر کا جبہ اتار کے خود پہن لیا ہے. اس پر عبد الملک نے
حجاج کو ایک لشکر دے کر اس کا کمانڈر مقرر کر مکہ کی طرف بھیجا ہے، اور پھر اس نے مکہ پہ آ کے چڑھائی کی ہے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن سے بیعت کروائی تھی، اہل مکہ کو جن 2 پہاڑوں پہ متعین فرمایا کہ ان کا دفاع مضبوط بناؤ اور ان پر مخالف کو قبضہ نہ کرنے دو۔ جب تک اہل مکہ ان پہاڑوں پر قابض رہے تب تک تو مسلمانوں نے مکہ کا پلڑا بھاری رہا، لیکن جب حجاج کی فوج نے ان میں سے ایک پہاڑ پر قبضہ کر لیا اور اپنی منجنیقیں جا کے اس پہ سیٹ کر دیں، تو پھر وہاں سے ہو کر مکہ کے اندر یہ سنگباری کرنے لگے، اور اہل مکہ کے حوصلے پست ہوئے ہیں، اور پھر ان کا قتل عام بھی ہوا ہے، اور اس طرح یہ حجاج ابن یوسف کے لشکر نے اہل مکہ پہ قابو پایا۔ لیکن اس سے پہلے ابھی جنگ مسلسل شروع تھی، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ ایک دن اپنی والدہ کے پاس گئے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ ان کی عمر اس وقت 100 سال سے زائد تھی، لیکن مورخین نے لکھا یہ اس قدر تندرست اور صحت مند تھی کہ ان کا ایک دانت بھی نہیں گرا تھا اور ان کے بال بھی سفید نہیں ہوئے تھے، اس قدر صحت مند تھی۔ تو اپنے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کو دیکھ کے مسکرا کے پوچھا، بیٹا تمہاری جنگ کا کیا بنا؟ فرمایا وقت کے حساب سے امید یہ کی جا سکتی ہے کہ آپ اس بات کی توقع رکھتے ہوگے کہ میں مر جاؤں اور آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے سنبھالیں، لیکن بیٹے میں اللہ رب العزت سے اس بات کی امید رکھتی ہوں اور اس بات کی دعا کرتی ہوں کہ یا تو اللہ رب العزت تیری اس جنگ کا فیصلہ کر دے، اس کا نتیجہ میرے سامنے آ جائے اور تو بادشاہ بن جائے، یا پھر تو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ان مخالفین سے ٹکراتے ہوئے شہید ہو جائے، اور میں تیری شہادت پر صبر کر کے اللہ رب العزت سے اجر عظیم کی مستحق بن سکوں۔ یہ عظیم بیٹا تھا جس سے جب سلوک کرنے والوں نے آ کے ان سفاک بادشاہوں کی شرائط کا ذکر کیا ہے تو ایک عجیب جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا۔ فرمایا میں تلوار کے ساتھ عزت کی موت کے مرنے پہ بےعزتی کے ساتھ زندہ رہنے والے کوڑوں پہ کبھی فوقیت نہیں دیتا، میں عزت کی موت مرنے کو ترجیح دوں گا، ذلت کے ساتھ زندگی گزارنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اور جب یزید کے لشکر نے خانہ کعبۃ اللہ شریف پہ سنگباری کی ہے منجنیقوں سے، اس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کے مصاحبین نے، ان کے رفقا نے ان سے عرض کی ہے کہ ہم بیت اللہ کے دروازے کھول دیتے ہیں، اس طرح آپ بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جائیں تاکہ دشمن کے حملے سے محفوظ رہ سکے۔ تو انہوں نے عجیب جواب دیا، انہوں نے کہا یہ جو سفاک لوگ خانہ کعبۃ اللہ شریف کے ساتھ ملحقن جگہوں کو نہیں بخش رہے تھے، لیے کعبۃ اللہ کی بخشش کی کہاں امید کی جا سکتی؟ یہ سفاک ہے، اب کعبے کے اندر یا باہر ایک ہی بات ہے، جب تک اللہ رب العزت نے ہمیں قوت دی ہے ہم اپنا دفاع کرتے رہیں گے۔ اور عین شاہدین کی یہ آراء بھی لکھی گئی ہے، مورخین نے نقل کی ہے کہ جب بھی یہ جتھے بیت اللہ کے جس دروازے سے بھی بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے ہیں، تنا سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور ان کے ساتھ مقابلہ کر کے ان سے بیت اللہ باہر نکالا ان کو۔ پھر اپنے ہی لشکر کے ان محافظین کی طرف سے جو کعبۃ اللہ کی چھت پہ مامور تھے، مخالف فوج پر جب وہ سنگباری کرنے لگے تو ایک اینٹ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے سر پہ لگی ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ گرے ہیں اور شہادت کی خلعت فاخرہ پہنی ہے
اس پر آپ کے 2 غلام آپ کے اوپر آ کے بچھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے مالک کو شہید ہونے کے بعد رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ پھر مخالف فوج نے ان غلاموں کو ہٹا کر سیدنا عبداللہ ابن زبیر کا سر کاٹا ہے۔ اور اس طرح اسلام کا یہ عظیم شیر، اسلام کا یہ عظیم سپوت اور فرزند، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار کا یہ فرزند، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نواسا شہادت کی خلت فاخرہ پہن کر خلد بریں کا مکی ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی محبت بھی نصیب فرمائے، ان کی اطاعت اور اتباع بھی نصیب فرمائے، کل اللہ ہمارا حشر ان کے ساتھ فرمائے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ملتے ہیں اگلی نشست میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ، السلام علیکم۔